الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا سائے میں تمہارے ہیں رحمت یہ تمہاری ہے سائے میں تمہارے ہیں رحمت یہ تمہاری ہے کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے بعد حمد و ثنا خالق کل و بعد نعت و درود سید کل معزز و محتشم سامعین و حاضرین ماہ رمضان کی مقدس ساعتیں مقدس لمحات جاری و ساری ہیں اور ہم اس مہینے کی رحمتیں سمیٹ رہے ہیں عزیزان گرامی میرے آقا نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے نا کہ ماہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرنا شروع کر دے گی کہ اے اللہ رمضان کا ایک مہینہ یہ ایک مہینہ نہ رہے بلکہ سارا سال ہی رمضان رہے مطلب اگر پتہ چل جائے کہ یہ کتنی بڑی عظمت و شان والا مہینہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم جنت کو سال کے شروع سے سجایا جاتا ہے اور سال کے آخر تک اسے سجایا جاتا رہتا ہے اس کے ہر لمحے جنت کے اندر نئی سے نئی خوبصورتی پیدا ہوتی رہتی ہے
جب جنت کو سجایا جا رہا ہوتا ہے تو ادھر امت محمدی کے پاس جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس کی پہلی رات آتی ہے، چاند نظر آتا ہے، تو حضور نے فرمایا جنت میں ایک بڑی خوبصورت ہوا چلتی ہے اور وہ جنتی درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے، اور جب جنتی باغات کے درختوں کے پتے اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے، جس ہوا کا نام حضور نے فرمایا مسیرہ ہے، اس مسیرہ نامی ہوا کے چلنے پر جنتی درختوں کے پتے جب ہلتے ہیں تو ایک سریلی آواز پیدا ہوگی، اتنی سریلی اور اتنی خوبصورت آواز پیدا ہوگی کہ اس آواز کی خوبصورتی کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جنتی ہونے اس آواز کو سنے گی تو محلات سے باہر آ جائے، وہ حیران ہوگی یہ کیسی ہوا چلی ہے اور کتنی خوبصورت آواز پیدا ہوئی ہے، کیا ہو گیا؟ تو ان کو بتایا جائے گا کہ آج امت محمدی کے پاس رمضان کا مہینہ پہنچ چکا ہے۔ اس مہینے کے پہنچنے کی وجہ سے علامت کے طور پر کہ جنت کی حوروں کو بھی پتہ چل جائے کہ رمضان کا مہینہ امت محمدی کے پاس پہنچ چکا ہے، اور ان کو پتہ چل جائے کہ مہینہ وہ جا چکا ہے جس مہینے میں حضور کے لاکھوں کروڑوں امتی بخشش پائیں گے اور بخشش پا کر جنتی بنیں گے، اور یہ حوریں دعا مانگ سکے مولا تیرے محبوب کی امت میں جو جنتی ہیں جن کا ہمارے ساتھ نکاح ہونا ہے، اے اللہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کو جنت میں بھیج دیں۔ پھر حضور نے فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ دنیا میں جائیں اور ایک منادی ندا کرے گا، اور حضور نے فرمایا کہ ادھر رمضان کا مہینہ آ گیا، ادھر اللہ تعالی مالک جنت، مالک جنت سے مراد جو داروغہ جنت ہے، جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، اس کو حکم ہوگا کہ سارے جنت کے دروازے کھول دو۔ کس کے لیے؟ میرے محبوب کے روزہ دار امتیوں کے لیے سارے جنت کے دروازے کھول دو، اور دوزخ کے داروغہ کو حکم ہوگا کہ سارے دروازے میرے محبوب کے روزہ دار امتیوں کے لیے بند کر دو۔ پتہ چلا کہ یہ مہینہ کیا آیا، جنت کے دروازے سارے کھول دیے گئے، اور ایک حدیث پاک میں ہے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک حدیث پاک میں ہے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ اس پورے مہینے میں ایک رات ایسی آئے گی جس رات اگر کوئی شخص عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ کون سی رات ہے پتہ ہے؟ لیلۃ القدر، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہم نے قرآن کس رات میں نازل کیا؟ لیلۃ القدر۔ تو جس رات کو نزول قرآن کی نسبت حاصل ہو گئی، اس رات کی عظمت دیکھیں کتنی بڑھ گئی کہ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا یہ لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے، اس کی عظمت کا تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ یہ رب فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو تمہیں کیا پتا اس رات کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، اس کی عظمت اور شان کتنی زیادہ ہے، تم جان ہی نہیں سکتے۔ ہاں کچھ اس کی عظمت ہم خود ہی بیان کر دیتے ہیں۔ وہ کچھ عظمت کیا ہے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح،
جب یہ رات آتی ہے تو آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح الامین بطور خاص آسمانوں سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ جب یہ رات آتی ہے ان کے ساتھ کروڑوں فرشتے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب یہ لیلۃ القدر میں جبرائیل امین آسمانوں سے نیچے آتے ہیں اللہ کے حکم سے تو ان کے ساتھ کروڑوں فرشتے ہوتے ہیں۔ جبرائیل امین کے 100 بازو ہیں۔ کتنے؟ لیکن وہ جب آسمانوں سے زمین پر آئیں گے تو صرف اپنے 2 بازو کھولیں گے۔ ایک بازو کھولیں گے تو وہ مشرق تک پہنچ جائے گا، دوسرا بازو کھولیں گے تو وہ مغرب تک پہنچ جائے گا۔ صرف 2 بازو کھولے تو مشرق اور مغرب ان کے بازوؤں کے اندر آ گئے۔ پھر وہ اس طرح کھڑے ہو کر فرشتوں کو کہیں گے کہ پوری کائنات میں کوئی جگہ خالی نہ ہو، ہر جگہ پہنچو، ہر جگہ جاؤ، ہر گلی کوچے میں پہنچو، ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر آبادی میں پہنچو۔ اگر کوئی اللہ کا ذکر کھڑے ہوئے کرتا نظر آ جائے یا بیٹھے ہوئے کرتا نظر آ جائے یا عبادت میں مشغول ہو تو تمہاری ڈیوٹی ہے جاؤ اس عبادت کرنے والے، ذکر کرنے والے سے مصافحہ کر کے آؤ۔ وہ سارے فرشتے اس رات عبادت کرنے والوں سے کیا کریں گے؟ مصافحہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور جو اس رات عبادت کر لے گا اس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا۔ 1000 مہینوں کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے نا تو تقریباً 82-83 سال بنتے ہیں۔ ایک بندہ 82-83 سال صبح سے لے کر رات تک عبادت میں مسلسل مشغول رہے، جتنا ثواب وہ پائے گا اس سے زیادہ ثواب حضور کا وہ امتی پا جائے گا جو صرف اس رات عبادت کر لے۔ اسی رات کی تلاش کے لیے مسجدوں میں اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ تو کیا مقصد ہوتا ہے ان کا مسجدوں میں بیٹھنے کے لیے؟ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اس رات کو تلاش کرنا۔ کتنی عظیم رات ہے وہ کہ جس کو تلاش کرنے کے لیے میرے آقا نے کون سا طریقہ بتایا کہ گھر بھی چھوڑ دو، کاروبار بھی چھوڑو اور اللہ کے گھر مہمان بنو اور صبح و شام دن رات عبادت کرو، اور خاص طور پہ رات کو عبادت کرو کہ ان 10 راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ پھر اور آسانی فرما دی حضور نے، کئی مرتبہ خود اعتکاف بیٹھ کر حضور نے اپنے امتیوں کے لیے آسانی پیدا کی۔ فرمایا کہ زیادہ تر یہ رات کب آئے گی؟ طاق راتوں میں آئے گی۔ طاق راتوں کا خیال کرو تو اللہ کے گھر میں مہمان بیٹھتے ہیں اعتکاف والے، اور جو اعتکاف بیٹھتا ہے حضور نے فرمایا اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا اعتکاف بیٹھنے والے کو۔ اور جتنی نیکیاں وہ اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے نہیں کر سکے گا، مثلا کون کون سی نیکی نہیں کر سکے گا؟ اعتکاف کے دوران کوئی اس کا رشتہ دار فوت ہو گیا تو یہ جنازے میں نہیں جا سکے گا، اس کا کوئی عزیز رشتہ دار بیمار ہو گیا یا دوست بیمار ہو گیا تو یہ اعتکاف والا بیمار پرسی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ جنازے میں شریک ہونا بہت بڑی نیکی ہے، بیمار کی بیمار پرسی کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ کتنی بڑی نیکی ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی عزیز دوست رشتہ دار جو کہ بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کے لیے اپنے گھر سے نکلے گا اور اس کی جا کر بیمار پرسی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے صبح سے لے کر رات تک 70,000 ایسے فرشتے مقرر کر دے گا جو صبح سے شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ کتنے فرشتے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے پاک، میں آپ کو حوالہ دوں، ٹھیک ہے؟ کتنی بڑی فضیلت ہے بیمار کی بیمار پرسی کرنا، حضور کی سنت، حضور کے صحابہ کی سنت، اور پھر اس میں اجر کتنا کہ 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک۔ بیمار پرسی کرنے میں اس کا ٹائم تھوڑا لگا، وہ گیا اور ہو کے آ گیا، آدھا گھنٹہ لگا، لیکن اس کے لیے اب فرشتے 12 گھنٹے مسلسل مغفرت کی دعا کریں گے کہ اے اللہ اس بندے کو بخش دے جس نے تیرے بندے کی بیمار پرسی کی۔
فرمایا جو شام کو کسی کی بیمار پرسی کے لیے جائے گا تو اللہ تعالیٰ شام سے لے کر اگلے دن صبح تک 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا۔ وہ فرشتے کیا کریں گے؟ اس بیمار پرسی کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ آج ہم سستی کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے فلاں بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، ہم اتنے مصروف بنے ہوئے ہیں کہ ہم اس بیمار کی بیمار پرسی کے لیے نہیں جاتے، حضور اور حضور کے صحابہ کی سنت ادا نہیں کرتے۔ ایک کرنی چاہیے اور یہ فضیلت اور ثواب ذہن میں رکھیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اپنے گھر سے نکل گیا کسی بیمار شخص کی بیمار پرسی کے لیے، واپس آنے سے پہلے اگر فوت ہو گیا تو اس کو شہیدوں میں شامل کر دیا جائے، واپس آنے سے پہلے اگر۔ اور پھر نماز جنازہ کا ثواب، حضور نے فرمایا جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شامل ہوتا ہے اسے 1 کی رات کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ کتنا؟ 1 کی رات۔ اور جو جنازے کے بعد تدفین تک ساتھ جائے تو اسے 2 کی رات کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے عرض کی حضور یہ قرات کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا 1 قرات یوں سمجھ لو احد پہاڑ کے برابر، یعنی جو کسی اپنے مسلمان بھائی کی جنازے میں شامل ہوا تو اسے 1 قرات کے برابر ثواب، مطلب کیا کہ اسے احد پہاڑ کے وزن کے برابر نیکیاں دی جائیں۔ جنازے کے بعد تدفین تک ساتھ جاتا ہے تو اتنی نیکیاں اسے اور مل جائیں۔ اب یہ 2 کام اعتکاف والا نہیں کر سکتا، اعتکاف راستے میں رکاوٹ، تو حضور نے فرمایا جو نیکیاں اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے گا اللہ وہ نیکیاں بغیر کیے اسے عطا فرما دے گا۔ جس جنازے میں شریک نہیں ہو سکا بغیر شریک ہوئے اللہ اسے جنازے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ جس بیمار کی بیمار پرسی نہیں کر سکا بغیر بیمار پرسی کے اللہ اسے ثواب عطا فرما دے گا۔ اعتکاف والے عزیزان گرامی، حضور نے فرمایا کہ یہ اتنی برکت والا مہینہ ہے، اتنی رحمت والا مہینہ ہے کہ ہر روز افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ میری امت کے 10 لاکھ لوگوں کی بخشش فرمائے گا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہر روز افطاری کے وقت کتنے لوگ بخشش پائیں گے؟ 10 لاکھ لوگ بخشش پاتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا آخری روزے تک، ٹھیک ہے؟ اور جب 29 یا 30 روزے پورے ہو جائیں گے عید کا چاند نظر آئے گا، تو وہ جو عید والی رات ہے اسے کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ۔ کیا بولتے ہیں؟ لیلۃ الجائزہ، ہم اسے چاند رات بولتے ہیں۔ اس چاند رات میں کتنے لوگوں کی بخشش ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا جتنے لوگوں کی پورے ماہ رمضان میں بخشش ہو چکی ہے وہ تو بخشے جا چکے، وہ چاہے 10 کروڑ ہیں، وہ 20 کروڑ ہیں، وہ 1 ارب ہیں، جتنے لوگوں کی بخشش ماہ رمضان میں ہو چکی اتنے نئے لوگوں کی بخشش صرف اس 1 رات میں ہو جائے گی جو لیلۃ الجائزہ ہے۔ اس بخشش والی رات ہم کہاں ہوتے ہیں؟ بازاروں کی زینت بن جاتی، حالانکہ وہ رات بڑی برکت والی ہے۔ اور اس رات تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ رہا ہوتا ہے فرشتوں بتاؤ ایک مزدور اپنا کام جب پورا کرے تو اس کو مزدوری ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ اس رات اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے فرشتوں سے، عید کی رات فرشتوں سے خطاب ہو رہا ہوتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ ایک مزدور اپنی مزدوری جب پوری کرے تو اس کو اس کی مزدوری کا صلہ اور اجر ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ سارے فرشتے کہتے ہیں اے باری تعالیٰ اس کو مزدوری ملنی چاہیے کیونکہ اس نے اپنا کام پورا کیا ہے۔ مزدوری سے مراد روزہ دار جنہوں نے سارے روزے رکھے تو مزدوری پوری کی، انہوں نے کام اپنا پورا کیا، انہی کے بارے میں رب فرما رہا ہے فرشتوں بتاؤ
ان سارے روزے رکھنے والوں کو جنہوں نے بڑی مشقت سے محنت سے سارے مہینے کے روزے رکھے ہیں تو اپنی مزدوری پوری کی ہے، ان کو اس کا اجر ملنا چاہیے، تو سارے فرشتے کہیں گے ملنا چاہیے۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا لو سنو پھر ان مزدوروں کی مزدوری کیا ہے جنہوں نے سارے روزے رکھے۔ فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ جنہوں نے اس ماہ رمضان کے سارے روزے رکھے ہیں، اپنی مزدوری پوری کی ہے، اس مزدوری کا پورا صلہ میں بتا رہا ہوں، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو بخش دیا اور ان کے لیے جنت واجب ہے، ان کے لیے جنت واجب۔ عزیزان گرامی، حضور نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک عادل بادشاہ، جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے روزہ رکھا اور اب وہ روزہ افطار کرتا ہے، تو عین افطار کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی وہ دعا رد نہیں کرے گا۔ اور تیسرا مظلوم جس پر کسی نے ظلم کیا اور وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ رنجیدہ ہو کر غم زدہ ہو کر ظالم کا ظلم سہ کر جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا اس کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ عزیزان گرامی، اتنی عظمت والا مہینہ، فرمایا اس مہینے میں آدمی اللہ کی رحمت کیسے سمیٹتا ہے؟ جب وہ سحری کے وقت اٹھتا ہے اس کا اٹھنا بھی ثواب، اس وقت اس کا چلنا بھی ثواب، اس کا کھانا بھی ثواب، پانی پینا بھی ثواب۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سحری کو ضائع مت کرنا، کیونکہ یہودیوں، اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزوں کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ سحری کھانا ہے، کیونکہ اہل کتاب سحری نہیں کھاتے اور مسلمان اٹھتا ہے سحری کے وقت اور سحری کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سحری کل کی کل برکت ہے، اور جو سحری کے لیے اٹھتا ہے چاہے وہ اٹھ کر صرف پانی کے 2 گھونٹ پی لے، ایک کھجور کھا لے، تو اس کو سحری کرنے کا پورا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس ثواب میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ سحری کھانے والوں کے لیے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس ماہ مقدس میں آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے، تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے، جب میرے لیے تو اس کا صلہ اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا ثواب جو ہے ہمارے حد اور حساب میں آ ہی نہیں سکتا، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اس کے ثواب کا اندازہ لگانا ہو تو اس طرح لگایا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک شخص ساری زمین سونے کی بن جائے اور ساری زمین سونے کی بننے کے بعد اس کی ملک میں آ جائے اور وہ ساری زمین اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، یہ چھوٹا صدقہ ہے؟ کیوں جی؟ ساری زمین سونا بن جائے اور یہ ایک بندے کی ملک میں آ جائے اور وہ اس ساری زمین کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، تو جتنا صدقے کا ثواب ملے گا اس سے زیادہ ثواب اسے ایک نفلی روزے کا ملے گا۔ ایک نفلی روزہ، نفلی، یہ جو ماہ رمضان کا روزہ ہے یہ نفلی نہیں ہے، یہ فرض ہے، اور فرض روزے کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، نفلی روزے کا اتنا بڑا درجہ، تو جو ماہ رمضان کا فرض روزہ ہوگا اس کا کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ بیٹھے کسی وجہ سے، تو اب اس چھوڑے ہوئے روزے کا جو نقصان ہے وہ نقصان اس کا
پورا نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ ساری زندگی روزوں میں گزار دے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے۔ کون سے؟ نفلی روزے، ساری زندگی نفلی روزے رکھتا رہے، اور ساری زندگی کے نفلی روزوں کا ثواب ایک طرف، اور وہ جو ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑا تھا اس کے چھوڑنے پر جو نقصان ہوا تھا، وہ نقصان ان سارے نفلی روزوں کے ثواب سے پورا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماہ رمضان کا ایک روزہ کتنی فضیلت کہاں ملتا ہے۔ اس کئی نیکیاں ایسی ہیں جن کا ثواب بتایا گیا ہے۔ بندہ قرآن پاک حفظ کرے گا جی، 10 لوگوں کی بخشش کی دعا کرے گا اور اس کی یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ فلاں نفل کے اتنا ثواب ہے، فلاں صدقے کا اتنا ثواب ہے، لیکن روزے کا ثواب نہیں بتایا، صرف یہ بتایا کہ اس کی جزا بس اللہ کو ہی پتہ ہے اور اللہ ہی دے گا۔ اور میرے آقا نے اشارہ کر کے بتا بھی دیا وہ جزا ہے کیا۔ وہ میدان حشر میں جب روزہ دار پہنچے گا، رب فرمائے گا اس نے روزہ میرے لیے رکھا، اب اس روزہ دار کی جزا میں ہی دوں گا، اور اس کی جزا یہ ہے کہ سارے گناہ بخشے گئے، اس کو لے جاؤ جنت میں۔ اور کس دروازے سے لے جاؤ؟ خاص دروازہ ہے، باب الریان۔ یہ روزہ داروں کے لیے خاص دروازہ ہے کہ روزہ دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ عزیزو، جنت کو کسی نے سمجھا ہی نہیں کہ جنت کتنا بڑا عظیم مقام ہے۔ ہم بھول گئے، ہم یہ 5 مرلے کے پلاٹ پر لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کرتے ہیں۔ ایک مکان پر جھگڑا ہو گیا جناب، وہ عدالتوں میں پہنچ گئے، سلام دعا ختم۔ ہم دنیا کی زمین کے اوپر جو کہ ہماری ملک میں عارضی ہے، کوئی یہاں ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ ایک 100 مربع کا مالک بھی جب دنیا سے جاتا ہے تو کتنی زمین ساتھ لے جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ساری ادھر ہی رہ جانی۔ اصل بندہ مومن کے لیے جو زمین ہے جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے جنت کی زمین۔ ایک عام جنتی کو جنت میں کتنی زمین ملے گی؟ اگر کوئی بندہ اس کو سمجھ لے اور سوچ لے اور اس پر یقین کر لے تو پھر میرا خیال ہے وہ یہ زمین جو دنیا کی ہے اس پہ لڑائی جھگڑے بند کر دے گا، نہیں کرے گا لڑائی جھگڑے۔ ایک عام جنتی کو جنت کے اندر کتنی جگہ ملے گی؟ 10 بادشاہوں کی سلطنت کتنی ہوگی والا؟ ایک بادشاہ کی سلطنت ہے پورا ایک ملک۔ اس طرح کے 10 ملک ہوں اور 10 بادشاہوں کی سلطنت ہو، جتنی 10 بادشاہوں کی سلطنت بنتی ہے، اتنی زمین جنت کے اندر صرف ایک حضور کے عام جنتی کو مل جائے گی۔ اور جو خاص جنتی ہیں، نیک لوگ، برگزیدہ لوگ اور بزرگ، عالم، فقیہ، محدث، ٹھیک ہے، جن کی بڑی شانیں ہیں، ان کو پھر جنت میں کتنی جگہ ملے گی۔ اور پھر ایک جنتی کا جو گھر ہے جنت میں، وہ سونے چاندی کے اینٹوں سے بنا ہوگا، مٹی کی اینٹوں سے نہیں بنا ہوگا۔ اس میں جو گارا لگا ہوگا نا، گارا، وہ بھی مشک کا گارا ہوگا، یہ زمین والی مٹی کا گارا نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ محلات ایسے عظیم اور خوبصورت کہ ہر دن ان کی خوبصورتی بڑھے گی۔ دنیا کے گھر ہر دن میلے ہوتے ہیں، انہیں پینٹ کروانا پڑتا ہے سال بعد، لیکن جنتی جو محل ہے وہ ہر دن پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ جنتی کا جو محل ہے وہ اونچا ہوگا، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، دودھ کی نہر نیچے بہہ رہی ہے، پانی کی نہر نیچے بہہ رہی ہے، شہد کی نہر نیچے بہہ رہی ہے، اس کے گھر کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھے گا تو اس کے جو ملک میں جنتی جگہ ہوگی وہ ساری باغ سے بھری ہوگی۔ جب بندہ جنت میں جائے گا اسے وہاں موت نہیں آئے گی، کروڑوں سال رہے گا، کروڑوں سال۔ اور اس دنیا کی زندگی میں بندے کو پل بھر کا بھی بھروسہ کوئی نہیں۔ جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں ہمیں اپنی زندگی کے ایک دن اور رات کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اور یہاں ہم نے جناب بڑے بڑے منصوبے بنا لی،
جو جگہ اللہ نے جنت مومن کے لیے بنا رکھی ہے وہ جنت ہے، اس کے حصول کے لیے کچھ بھی کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، میرے آقا واز فرما رہے ہیں، فرمایا جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، کون سی سورت ہے سورہ اخلاص والا ہے پتہ؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخلاص 4 آیتوں پر مشتمل۔ اس کو پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک دفعہ پڑھیں تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 10 قرآن پاک کے سپارے پڑھنے کے ثواب کے برابر۔ 2 مرتبہ پڑھیں تو 20 سپاروں کے برابر ثواب۔ 3 مرتبہ پڑھیں تو پورے قرآن پاک کے ثواب کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ فرمایا 10 مرتبہ اسی سورت کو جو شخص پڑھے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ اب بولیں زور سے سبحان اللہ کہیں۔ وہ محل کس کے لیے ہوگا؟ جس نے سورہ اخلاص پڑھی ہو۔ یہاں دنیا میں ایک گھر بنانے کے لیے ہم جتن کرتے رہتے ہیں، بڑی مشکل سے بنتا ہے۔ میرے آقا نے کتنی بڑی فضیلت بیان فرما دی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں ہے لیکن اس کا عظیم الشان محل کہاں ہو؟ جنت میں، اور وہ اسی کا ہو۔ تو جو شخص جنت میں محل بنوانا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ صرف سورہ اخلاص پڑھنی ہوگی۔ کتنی دفعہ؟ 10 مرتبہ۔ پھر حضور نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص 20 مرتبہ پڑھے گا سورہ اخلاص تو اس کے لیے جنت میں 2 محل تیار کر دیے جائیں گے۔ پھر حضور نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا جو 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کے لیے اللہ جنت میں 3 محل تیار کروا دے گا۔ جب یہاں حضور بیان کرتے کرتے پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو عرض کی یا رسول اللہ، اگر یہ بات ہے کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت میں محل بنتا ہے، وہ جو صحابہ تھے نا وہ حضور کی بات پہ بڑا یقین رکھتے ہیں۔ یہ آج ہماری بے یقینی والی حالت ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، بس آپ نے سن لیا لیکن وہ ایک جذبہ اور شوق نہیں، جیسے بندے کو یوں لگے کہ جو بات بیان ہو رہی ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور بندہ لوٹ پوٹ ہو جائے کہ جنت کا محل مل جائے گا۔ میں تو پھر جنت کے محل کا اتنا متمنی ہوں کہ میں اب چاہتا ہوں کہ میرا دنیا میں کچھ نہ ہو لیکن جنت میں میرا محل ہونا چاہیے۔ وہ صحابہ اتنے یقین والے تھے کہ حضور جو بات بتا رہے ہیں یہ حق ہے اور یہ سچ ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ، اگر جنت میں محل بنوانا ہو تو صرف سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنے سے محل بنتا ہے۔ پھر اپنے شوق کا اظہار کیا، کہا کہ پھر تو میں جنت میں بہت سارے اپنے محل بنواؤں گا۔ یہ شوق کسی کے دل میں ابھی ابھی پیدا ہوا ہے کہ نہیں پیدا ہوا ہے کہ میں بھی جنت میں اپنا محل بنوا لوں؟ میرا ماڈل ٹاؤن میں گھر نہ ہو تو کوئی بات نہیں، میرا بحریہ میں گھر نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن جنت میں میرا گھر ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے لیے جنت میں گھر سورہ اخلاص پڑھنے سے بن گیا تو پھر میرا یہ بھی یقین ہے کہ محل میرا جنت میں ہے تو میں دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا۔ جس کا گھر جنت میں وہ دوزخ میں کیوں جائے گا بھلا؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ گھر اس کے جنت میں بنے اور اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اصل بات یہ بھی ہے کہ اللہ سورہ اخلاص کی برکت سے گناہ بھی بخشے گا اور جنت میں اس کے محل تک بھی پہنچائے گا۔ تو عرض کی اپنے دل کی بات کہ اگر سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت میں محل بنتا ہے تو پھر تو میں بہت سارے محل بنوا لوں گا۔ اس پر حضور نے کیا فرمایا، اے عمر تو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ کے جنت میں
کوئی تنگی ہے، اللہ بڑا وسعت والا ہے، تو جتنے مرضی محل بنواتا جا، رب تیرے جنت میں محل بناتا جائے گا، کیونکہ جنت ہے ہی بہت بڑی۔ 7 زمینیں 7 آسمان اگر اکٹھے کیے جائیں تو جنت کے ایک کونے میں پورے آ جائیں جنت کے، تو پھر جو کل جنت ہے وہ کتنی بڑی ہوگی اس کا تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میں نے کہا نا ایک عام جنتی کو 10 بادشاہوں کی سلطنت کے برابر جگہ ملے گی۔ اب یہ بات سن کے نا اگر یقین نہ آئے تو پھر تو ہم ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکال دیں، اور اگر یقین آ جائے تو پھر ہم تیار ہو جائیں گے کہ یار دنیا میں کچھ نہیں رکھا، بس ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے، ہم نے جانا ہے قبر کے راستے سے ہوتے ہوئے حشر تک، اور حشر سے آگے منزل ہماری جنت ہے، تو اس کا سوچیں، اس کا کچھ کریں۔ وہاں پہنچنے کے لیے یہ سارے ذرائع ہیں۔ ماہ رمضان آ گیا بھئی روزے رکھو، ماہ رمضان آ گیا نمازیں پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ظلم نہ کرو کسی پر، کسی کا حق سلب نہ کرو، صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کو اللہ پسند کرتا ہے، صلہ رحمی ہے رشتہ داروں سے حسن سلوک کے ساتھ چلنا۔ حضور نے فرمایا رب یہ کہتا ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا، اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کے رکھے گا، میں اسے اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ کے رکھوں گا، اور جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جدا کر دوں۔ تو ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کی عمر بھی بڑھا دے گا، اس کا رزق بھی بڑھا دے گا۔ اچھا ابھی ٹائم کا خیال رکھنا۔ ختم شریف پڑھ لینا، ہاں ختم شریف پڑھنا، دعا کرنے پھر کتنے بجے؟ 20 منٹ رہ گئے بس۔ ختم شریف 20 منٹ کا پڑھنا؟ دعا بھی اچھا چلو 5 منٹ کی دعا ہوگی، 15 منٹ کا ختم شریف۔ چل نہیں وہ لگانے عزیزان گرامی، لگانا بھی ہے۔ اس ماہ مقدس میں جو بندہ اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے تو وہ بڑا بدقسمت ہے، ٹھیک ہے؟ میرے آقا ممبر پر چڑھے، آخری حدیث پاک سنا رہا ہوں میں، تو سامنے صحابہ موجود ہیں، ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، تیسری پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ صحابہ بڑے حیران کہ آمین تو کسی دعا پر کہی جاتی ہے، یہاں دعا تو کوئی ہو نہیں رہی، اور حضور آمین 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 فرماتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، بڑے حیران۔ حضور جب بیٹھ گئے تو فرمایا کہ جب میں ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، پہلی سیڑھی چڑھا تو جبرائیل امین آ گئے، حاضر خدمت ہو گئے۔ اب دیکھیں کیسا منظر کہ جبرائیل امین آ گئے ہیں اور آ کر دعا مانگ رہے ہیں، پہلی دعا مانگی۔ ان کو کون دیکھ رہا ہے اور ان کی دعا کون سن رہا ہے؟ اللہ کا نبی سن رہا ہے، صحابہ سامنے بیٹھے، کسی کو کچھ پتا نہیں، لیکن حضور دعا بھی سن رہے ہیں، جبرائیل کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ وہ شخص برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، کون؟ جو تیرے محبوب کا نام سنے اور نام سن کے تیرے محبوب پر درود نہ بھیجے۔ یعنی حضور کا نام جب آئے تو فوراً کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پڑھنا چاہیے۔ تو جو نہیں پڑھے گا اس کے لیے بد دعا ہو چکی، اور اس بد دعا پر حضور آمین کہہ چکے ہیں، تو بچ جائے گا وہ ہلاکت سے جو حضور کا نام سن کے درود نہ پڑھے۔ دوسری سیڑھی چڑھے، پھر حضور نے آمین فرمایا۔ اس کی وضاحت حضور نے خود فرمائی کہ جبرائیل نے دوسری مرتبہ یہ دعا مانگی کہ اے اللہ وہ شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے جو ماہ رمضان جیسا برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ
مہینہ پائے اور اس مہینے کو پا کے بھی اپنے آپ کو نہ بخشوائے۔ اللہ مان والا حفیظ۔ حضور نے اس دعا پر بھی آمین کہہ دیا۔ اب جو اس مہینے سے غافل رہے، اسے فکر ہی نہیں، ماہ رمضان آ گیا ہے، روزہ ہی نہیں رکھتا، نماز ہی نہیں پڑھتا، اپنی اسی روٹین میں جناب سارے کام، اسے فکر ہی کوئی نہیں، اس مہینے کے آداب کا ہی پتہ نہیں، تو وہ شخص تو اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ تیسری سیڑھی چڑھے تو حضور نے آمین فرمایا۔ اس کی وضاحت فرمائی کہ تیسری مرتبہ جو دعا مانگی جبرائیل نے وہ یہ تھی کہ اے اللہ وہ شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو نہ بخشائے، کیونکہ والدین بوڑھے ہوں اور پھر بندہ ان کی خدمت کرے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خدمت سے وہ بخشا نہ جائے۔ صرف وہ بخشا نہیں جائے گا جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، تو یہ شخص بدبخت ہے۔ حضور اس کے بارے میں ہونے والی دعا پر آمین کہہ چکے۔ عزیزان کرام، خیال کرنا چاہیے اور دین اسلام کی طرف اپنے آپ کو مائل کرنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے۔ کہ میں نے آپ کے سامنے کتنے حضور کے فرمان سنائے، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا، ایسے ہی حضور کے فرامین اور حضور کی سیرت طیبہ اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس سے بندے کی سوچ میں برکت آتی ہے، معاملات میں برکت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ محفل منعقد ہوئی ہے، عاطف صاحب نے اپنے والد صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اور جو بھی دعا میں لوگ شامل ہیں ان کے لیے انشاءاللہ۔ چلیں بھائی ختم شریف۔